آپ صرف اور صرف ایک کام کر لیں اور موکل ہر وقت آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کی حفاظت کرے گا۔ بالخصوص یہ عاملین کے لیے ایک تحفے سے کم نہیں ہے اور عام لوگ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جانیے مکمل ڈیٹیل اسی ویڈیو میں۔ السلام علیکم دوستو، بنگالی عملیات گوہر میں خوش آمدید۔ دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا زبردست، ایک ایسا نایاب، ہیرے سے بھی زیادہ بڑھ کر عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس عمل کا جو عامل بن جائے، اس عمل کا جو عامل بن جائے، اس پر یہ موکل جو ہوتا ہے ہر وقت ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کا باڈی گارڈ بن کر رہتا ہے۔ یہ نظر نہیں آتا کسی کو بھی، اور عامل کو بھی یہ تقریباً جو ہے نظر نہیں آتا، لیکن محسوس ضرور ہوتا ہے۔ ہر وقت انسان کو ایسا ضرور رہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہے جو میرے ساتھ چل رہا ہے، اور اس کو اچھا فیل ہوتا ہے۔ وہ ڈرتا نہیں ہے، جھکتا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے ساتھ۔ وہ جب یہ موکل حاضر ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے تو عمل کا جو عامل ہے اس کے دل پر ایک بالکل سکون طاری ہو جاتا ہے۔ یہ اس موکل کے حاضر ہونے کی یہ سب سے بڑی اور پہلی نشانی ہے۔ اس عمل کا عامل بننے کے لیے بھی کسی بھی قسم کی کوئی لمبی چوڑی ایفٹ کی یا کوئی مشکلیں کی ضرورت نہیں آپ کو آئے گی۔ کسی قسم کی کوئی مشکل یا پریشانی کا سبب آپ نہیں بنیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ بس گھر سے نکلیں تو اس آیت مبارکہ کا جو ہم آپ کو آیت دے رہے ہیں، عمل دے رہے ہیں، اس آیت کو آپ پڑھیں گے، پڑھ کر جو ہے اپنے اوپر دم کریں گے، پھونک لگائیں گے، اور آپ تصور میں اپنے اس موکل کو حکم لگا دیں گے کہ آپ کی حفاظت یہ کرنا شروع کر دے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہر وقت اگر ہم انہیں اپنے ساتھ رکھیں تو بھی مشکل ہے، تو بھی پریشانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اس عمل کو پڑھ کر اس موکل کو حکم لگائیں گے، تب وہ آپ کے ساتھ جڑ کر آپ کی حفاظت کرنا شروع کر دے گا۔ تو آپ کا ٹائم جو ہے وہ زیادہ ویسٹ نہ کرتے ہوئے آپ کو سب سے پہلے میں عمل کی ترتیب بتا دیتا ہوں۔ عمل جو پڑھنے والا ہے وہ قرآن پاک کی ایک بہت ہی مشہور و معروف ایک آیت ہے، میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ آپ نے یہ آیہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اب پڑھنا کیسے ہے، اس عمل کا عامل کیسے ہونا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ اگر کوئی اس عمل کا عامل بن جائے تو کیا کہنے، ورنہ اس سورہ مبارکہ کی اس آیہ مبارکہ کو، قرآن پاک کی اس آیہ مبارکہ کو، اس آیت کو آپ گھر سے نکلتے وقت 101 مرتبہ اول آخر 5 مرتبہ درود پاک پڑھنے کر اپنے اوپر حصار کر لیں تو بھی آپ ہر قسم کی پریشانی سے، حادثات سے، نظر بد، جنات سے آپ ہمیشہ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ تو اب اس کی آ جاتے ہیں عمل کی طرف، زکوٰۃ کی طرف۔ آپ نے کسی بھی نوچندے دنوں میں سے اس عمل کو آپ نے کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ نوچندے دنوں میں آپ نوچندے اتوار کا انتخاب کریں، نوچندے پیر کا آپ انتخاب کریں، نوچندی جمعرات کا، نوچندے جمعے کا، جو آپ کو دن پہلے مل جائے یا جو آپ کو اپنے مطابق صحیح لگے، آپ اس دن جو ہے اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ ہر روز بعد از نماز عشاء جو ہے آپ نے اس عمل کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک پڑھنے کے بعد۔ ٹوٹل اس عمل کی جو مدت ہے وہ ہے 21 دن۔ جب آپ اس عمل کو شروع کرنے لگیں، جس کمرے میں کرنا ہو وہ کمرہ پاک صاف ہو، جگہ پاک صاف ہو، اس کمرے میں آپ کے علاوہ کوئی بھی اور موجود نہ ہو، اور اس کمرے میں آپ عطر، خوشبو یا اگربتیاں جلا کر جو ہے اس کمرے کو ہمیشہ خوشبو سے معطر رکھیں گے، اور آپ اس عمل کے عامل ہو جائیں گے 21 دن کے اندر اندر، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس عمل کے عامل ہو گئے
اس آپ نے جب 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اس کے بعد جب آپ کہیں گھر سے نکلیں، کسی بھی کام جائیں یا بالخصوص جو عامل حضرات ہوتے ہیں وہ کسی کا جادو جنات کی کاٹ کرنے کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں، تو وہ اس اول آخر 5 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 5 مرتبہ ہی اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کرے، اس آیت کو پڑھ کے حکم لگائے کہ اے اس آیت کے موکل، تم ابھی سے میرے گھر کی اور میری اور میرے اہل و عیال کی حفاظت کرو جب تک میں واپس نہ آ جاؤں۔ تو انشاءاللہ تعالی عز و جل اسی وقت سے، یہ بیسیکلی ایک موکل نہیں ہے، یہ پوری ایک فوج ہوگی آپ کے ساتھ۔ تو یہ ایک موکل کا اسی لیے کہا ہے کہ یہ تمام فوج کا سردار ہے۔ انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ کی حفاظت کے لیے یہ تیار رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہمیں چھوٹی سی ایک بات یاد آ گئی، ہم وہ بھی آپ کو بتا دیں، یہ بات نہیں ہے، یہ واقعہ ہے، ایک سچا واقعہ، ٹھیک ہے۔ اس آیہ مبارکہ کا ہمارا ایک بہت ہی عزیز دوست تھا، عامل تھا، ہم نام نہیں بتائیں گے اس کا کہ وہ کون تھا، کہاں سے تھا، بس وہ عامل تھا، اور وہ کسی جگہ پر گیا، کسی محفل میں گیا، کسی ایک جو ہے نا وہ اس کو کسی جگہ پر بلایا گیا بات کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو بات عامل کے خلاف تھی، لیکن عامل جو تھا وہ اپنے حق پر تھا، اپنے رائٹ پر تھا۔ اس کے پاس ہماری دی ہوئی ایک طلسماتی انگوٹھی بھی اس وقت موجود تھی، اس نے پہنی ہوئی تھی، اور وہ اس آیت مبارکہ کا عامل بھی تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جہاں پر اس کو بلایا گیا نا، وہ ایک بہت بڑے ایک کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ہوتے ہیں نا جاگیردار، ٹھیک ہے، یا زمیندار، ان کے ڈیرے پر گیا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے، جو ان بڑے لوگوں کے ڈیرے وغیرہ ہوتے ہیں جو کچے نہیں ہوتے ہیں، پکے ہوتے ہیں، ان میں اینٹیں وغیرہ لگی ہوئی ہوتے ہیں، جنہیں ہم آسان الفاظ میں پنجابی میں کھڑونجا کہتے ہیں، تو کھڑونجا وہاں پر لگا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر گئے، اور بھی دوست تھے، وہ اس عامل کے ساتھ کافی دیر ان کی گفتگو چلی، بحث اتنی بحث بڑھی کہ بڑھتے عامل کو غصہ آ گیا۔ ایک تو عامل تھا رائٹ پر، اپنے حق پر تھا، وہ ٹھیک تھا، سچا تھا، تو وہاں پر ان کی باتیں ایسی ہوئیں کہ اس کو غصہ آ گیا۔ تو غصے میں جب عامل کو غصہ آ گیا، اور غصہ جو ہے اپنی حد کراس کر گیا، تو نہ صرف عامل نے بلکہ وہاں پر کھڑے موجود اور لوگوں نے بھی دیکھا کہ وہاں پر ایک عامل کی بالکل بیک سائڈ، اس کی جو ہے نا پشت کے اوپر ہی ایک کہتے ہیں نا وہ طوفانی بھنور، ٹھیک ہے، طوفانی بھنور، مٹی کا جو گول گول چکر ہوتا ہے جس کو واورولہ بھی کہتے ہیں، وہ عامل کی بالکل پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا اسی وقت جس وقت عامل کو غصہ آیا۔ نہ کوئی ہوا چل رہی تھی، نہ کوئی آندھی تھی، نہ کوئی طوفان تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، موسم ایک دم جو ہے وہ خوشگوار تھا، اور وہ مٹی گھوم رہی تھی ایک ہی جگہ پر، نا مٹی گھوم رہی تھی، اور مٹی بہت بڑا اپنا قد کر گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے پتہ یہ چلا کہ جب اس کو غصہ آ گیا تب وہ اپنا آپا کھونے والا تھا، چونکہ وہ اس عمل کا عامل تھا، تو موکل اس کی حفاظت کے لیے خود بخود اپنے آپ آ گیا، اور کافی لوگ جو ہیں انہوں نے اس منظر کو دیکھا۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد یہ بات جو ہے ہم تک پہنچی، تو پھر ہم نے اس معاملے کا جو ہے نا اپنے طریقے سے، اپنے حساب سے وہ مینج کیا، ٹھیک ہے۔ تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک جو انسان دل سے محنت کرتا ہے، عمل یا عملیات کرتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے اس کی خود سے حفاظت کرتی ہیں، لیکن ان چیزوں کو حاضر کر کے غلام نہیں بنانا چاہیے، اپنا تابع نہیں کرنا چاہیے۔ انہیں حاضر کریں، آپ ان سے کام لیں، ان سے دوستی کریں، اور انہیں رخصت کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اگر اس عمل کے بارے میں کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو مزید ایسے عملیات و وظائف دیکھنے، سننے، سمجھنے اور جاننے کے لیے آپ یہی ہمارا یوٹیوب چینل بنگالی عملیات گوہر سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، کمنٹ میں آپ اپنا نام لکھیے۔ آپ کو اس عمل کی اجازت ہے۔ اگر کوئی شخص اس عمل کا عامل نہیں بھی ہو سکتا تو ہم سے طلسماتی انگوٹھی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ ہماری طلسماتی انگوٹھی کے ساتھ وہ نہ صرف آپ کی حفاظت کرتی ہے بلکہ آپ کے ہر کام میں آپ کی مددگار ثابت ہوتی ہے، انشاءاللہ تعالی عز و جل، اور ہوتی رہے گی۔ فی امان اللہ۔